بار بار وہ چہرہ نظر آ رہا ہے اٹلی کے وزیر اعظم کا، جو روتے ہوئے اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور میں نے لاک ڈاؤن نہیں کیا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ کل کوئی نہ کوئی پھر روتے ہوئے یہ نہ کہہ رہا ہو کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں نے لاک ڈاؤن ختم کیا، یا میں نے لاک ڈاؤن لوز کیا، یا میں نے لاک ڈاؤن کو سمارٹ کیا۔ لیکن لغاری صاحب، لوگ بھی تو کورونا کو مذاق سمجھ رہے ہیں نا۔ اب جو لوگ کورونا کو مذاق سمجھ رہے ہیں ان کو اس واقعے سے تو سیکھنا چاہیے نا۔ جب تک پنجاب کی اونرشپ رہی، جب تک خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کی صوبائی حکومتوں کی اونرشپ رہی ہے، جب تک وفاق نے یہ سارا مسئلہ کھڑا نہیں کیا ہے، تب تک آپ شرح بھی دیکھ لیں اور بعد کی شرح بھی دیکھ لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نے بہت جلد بازی کی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ پورے کا پورا کرونا جو ہے یہ تو امیروں کی خواہش پر لگ رہا ہے، یہ شرفا کی خواہش پر لگ رہا ہے، یہ پیسوں والوں کی خواہش پر جو ہے وہ اپنا لاک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کا کرنے والے جو ہیں وہ بڑے دولت مند لوگ ہیں، اور جو لاک ڈاؤن کا شکار ہو رہے ہیں وہ غریب لوگ ہیں۔ اور امیر لوگوں کی خواہش پر، بھائی کارخانہ دار اگر امیر ہے، اس کا کارخانہ نہیں چلے گا تو وہ امیر ہی رہ جائے گا۔ اگر بزنس مین امیر ہے، اگر وہ اس کا بزنس نہیں چلے گا تو ظاہر ہے اس پر اثر پڑے گا۔ یہ بات وزیر اعظم نے نہیں سمجھی۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو پورے کا پورا لاک ڈاؤن ہے یہ شرفا کے کہنے پر لگایا گیا۔ آج شرفا کون تھے؟ عثمان بزدار شرفا کون تھے؟ مراد علی شاہ شرفا کون تھے؟ جام کمال شرفا کون تھے؟ محمود خان۔ یہ صوبائی وزراء اعلیٰ یہ کرفیو لگا رہے تھے۔ کسی نے آ کر آپ کو، نہ سیٹھ داؤد نے، نہ آدم جی نے، نہ آپ کو کسی نے منشا نے، نہ کسی اور نے آ کر آپ کو ڈکٹیٹ کیا کہ جناب جلدی کیجئے اور لاک ڈاؤن کیجئے۔ کسی نے سیٹھ نے نہیں آپ کو آ کر کہا۔ یہ آپ نے اپنے طور پر لگایا اور آپ نے اپنے طور پر اس کو سمارٹ بھی کیا، اس کو ختم بھی کیا، اس کو کم بھی کیا۔ جو کچھ کرتے جا رہے ہیں آگے کرونا پھیلتا جا رہا ہے۔ آج سندھ کے اعداد و شمار 1000 سے بڑھ گئے ہیں، ایک دن کے 24 گھنٹے کے اعداد و شمار۔ اب آپ آگے جو صورتحال ہے اس کا فیس کریں۔ بالکل، اور یہ تو چلے ناظرین پاکستان حال ہو گئی، بھارت کی بھی کچھ بات کر لیتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق بھارت میں کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد کم بتائی جا رہی ہے، جبکہ تعداد زیادہ ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے مریض ایسے ہیں جن کا کورونا ٹیسٹ ہی نہیں کیا جا رہا۔ کلپ دیکھتے ہیں۔ بھارت میں کورونا وائرس سے جتنی ہلاکتیں ہو رہی ہیں اتنی بتائی نہیں جا رہی۔ لگائی صاحب، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حقائق کیوں چھپائے جا رہے ہیں؟ بھارت یہاں بھی اپنی روایتی جو ان کا طریقہ کار ہے، بلکہ طریقہ واردات ہے، اس کو اختیار کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کے مقابلے میں بھارت کی آبادی 7 گنا زیادہ ہے، ایسا ہی ہے، اور آبادی بہت تیزی سے بڑھی ہوئی ہے اور بہت ہی دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، بہت سے گنجان آباد علاقے ہیں۔ لیکن بھارت میں یہ سارا کچھ رپورٹ نہیں ہو رہا ہے کہ کورونا اس سے کتنا متاثر کر رہا ہے۔ اب وہاں کا میڈیا بھی بول اٹھا ہے، وہاں پر یہ بات بھی ہو رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک یہ جو حکومت ہے، یہ جو مودی سرکار ہے، یہ جو بی جے پی کی حکومت ہے، یہ جو راشٹریہ سیوک سنگھ کی حکومت ہے، یہ جو شیو سینا کی حکومت ہے، یہ جو جن سنگھی حکومت ہے، یہ جو انتہا پسند برہمن ویش اور کھچڑی کی حکومت ہے، اس نے بھارت کو ایک تباہی کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ ہمارے پڑوس میں ہے، ہمارے قریب ہے، اور پڑوسی دشمن بھی ہو تو پڑوسی بہرحال پڑوسی، ہم اس پڑوسی کو بدل نہیں سکتے ہیں، ہر چیز کو بدل سکتے ہیں لیکن پڑوسی تو وہی رہے گا جو ہمارا پڑوسی ہے، اور وہاں سے آنے والی ہوا کو بھی نہیں روک سکتے ہم۔ اگر پورب کی ہوا چلے گی تو ہماری طرف جائے گی، پچھم کی چلے گی تو انڈیا کی طرف ہماری ہوا جائے گی۔ لیکن اگر بھارت یہ سارا کچھ نہیں کر پا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ، اور ادارے کہہ رہے ہیں اور بل گیٹس کہہ رہے ہیں اور بی بی سی کی رپورٹ کہہ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت اس چیز کو چھپا رہا ہے۔ بھارت ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر پر کھڑا ہوا ہے۔ امریکہ کی آبادی کو 35-40 کروڑ کے قریب ہوگی، تو امریکہ جو ہے اس میں لاکھوں 10 لاکھ 9 لاکھ سے کے قریب جو ہے وہ لوگوں کے کیسز سامنے آ رہے ہیں، اور اسی طرح سے وہاں اموات بڑی تعداد میں ہو رہی ہیں، اور انڈیا جو ہے وہ اپنے تعداد ہزاروں میں بتا رہا ہے متاثرین کی، اور ساتھ ہی ساتھ اموات کو سینکڑوں میں یا ہزار میں بتا رہا ہے۔ تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ہمارے ہاں یہ مسائل موجود ہیں، بات ہماری بھی ہو رہی ہے، بات انڈیا کی بھی ہو رہی ہے، بات نائجیریا کی بھی ہو رہی ہے، بات یہاں کے دیگر ملکوں کی بھی ہو رہی ہے۔ افغانستان میں کون سا سسٹم ہے جو لوگ چیک کر رہے ہوں گے، اور نیپال میں اور بھوٹان میں، اور ٹیسٹنگ نہ ہونا آپ کو لگتا ہے وجہ ہو سکتا ہے؟ ٹیسٹنگ ہوتی بھی نہیں ہے، فیسلٹی ہونے کے باوجود ٹیسٹنگ کی طرف نہیں جا رہی ہیں حکومتیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں پیٹ کر رہ گئے ڈاکٹر عطاء الرحمان کہ بھائی ہمارے پاس فیسلٹی موجود ہے، مشینری موجود ہے، ٹیکنیشین موجود ہیں، آپ چیک تو کریں نا لوگوں کو۔
چیک کرنے شروع، یہ راز کھلتا ہے. آپ نے گئے نا وہاں پر جا کر دیکھا پیر جو گوٹ میں، پیر صاحب پگارا کے گوٹ میں کیا ہوا، ہزاروں میں آبادی ہے اور سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ کورونا کا شکار